تو ہمیں جو زندگی لوگوں کو نمونے کے طور پر پیش کرنی ہے وہ ہونی چاہیے انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع کی. اور انسانیت کا زیادہ نفع کون سا ہے؟ جو نافع بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں بنائے رکھتی ہے. یقیناً یہ بات ہے. اور جو یہ دنیا کا قاعدہ بھی، جو لوگ انسان بلا تفریق خیر الناس ما ينفع الناس فرمایا، جو انسانی واما ما ينفع الناس فرمایا، جو انسانوں کو نفع پہنچائے، جو متقیوں کو نفع پہنچائے، نیک لوگوں کو نفع پہنچائے، پارساؤں کو، ایمانداروں کو نفع پہنچائے، یہ بات نہیں فرمایا. یہ ایمان والوں کو نفع پہنچائے، مسلمانوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں فرمایا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسانوں کو نفع پہنچائے، انسانیتوں کے لیے نفع. اور یہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس گر کو سمجھا اور انسان کی نافعیت کے لیے زندگی گزاری، وہ لوگ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ انسانیت کے لیے نافع تھے. اور جو جتنا انبیاء علیہ السلام اقرب انبیاء اپنی زندگی گزارے گا، اور خصوصاً سارے نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی مزاج یہ بنے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا. تو اب ہمارے ہندوستان میں اب ہم دیکھ لیں، جو لوگ صرف اس جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انبیائی مشن کے لیے اس زمین میں زندہ رہے یا یہاں آئے، وہ لوگ، اگرچہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ تھے جن کے خاندان باہر سے آئے، زیادہ صوفیاء کرام جو یہاں پر آئے، بزرگ حضرات، ان میں سے آئے وہ لوگ. اور ہمارے ملک میں چونکہ یہ اہل محبت کا ملک ہے، اور محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا قریبی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی. جتنا زیادہ محبت بڑھتی چلی جائے گی کسی کے دل میں جذباتی طور پر تعلق، اس کی یہ ترتیب بھی یہی ہوگی کہ اپنے قریبی، اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر رشتہ داروں سے، پھر اس طرح سے اپنے وطن والوں، اپنے بستی والوں سے زیادہ محبت ہوگی، پھر اپنے ضلع والوں سے، پھر اپنے ملک والوں سے. تو دیشی اور ودیسی کا ہمیشہ رہا ہے، اپنے ملک کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کے اندر ان سے رکھا ہے. لیکن ہمارے ملک میں کچھ دیسی ودیسی کی نفرت اور محبت میں کچھ زیادہ جذباتی پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں باہر کے لوگوں سے اتنی ان سے ایک تعلق وہ نہیں ہوتا. تو یہاں جو یہ صوفیاء کرام آئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور بہت سے آئے، سید علی حجویری آئے، مخدوم بہاری ان کا خاندان آیا، کڑا مانک پور کے امیر کبیر سید علی حمدانی آئے. لیکن یہاں کے لوگوں نے، چونکہ وہ یہاں کے لوگوں کے نفع کے لیے آئے اور اس انبیائی مشن کے لیے آئے کہ ان کو سب سے بڑے نفع تو کتنا یہاں کے لوگوں نے اور یہاں کی مٹی نے ان کی قدر کی، ان کی عزت افزائی کی کہ وہ دنیا سے چلے گئے. کیسے لوگ، ایڈوانی ایک مرتبہ پتہ نہیں کوئی الیکشن وغیرہ چل رہے تھے، میں نے سلیم میاں سے کہا کہ ذرا تم وہ کھولو FM خبریں سنواؤ. تو ایڈوانی جی کی تقریر آ رہی تھی ریڈیو میں، FM میں. تو وہ تقریر کر رہے تھے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا تھا. اب ایڈوانی کا وہ زمانہ جب وہ رتھ یاترا سے آئے تھے، وہ زمانہ تو ان کا بالکل آخری درجے میں اسلام اور مسلم دشمنی کی آگ لگانے کا دور تھا، وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں وہ تقریر کر رہے تھے عرس میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہماری حکومتیں اور گدیاں بھی، جب ہماری حکومتیں اور گدیاں بھی کیا ہوتی ہیں، 70 ہیلے بہانے کر کے ہمیں حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور شام کو کرسی پر ہوتے ہیں، اور صبح کو ہمیں اطمینان نہیں ہوتا کہ صبح تک کرسی ملے گی نہیں. یہ تھے بادشاہ، یہ تھے بادشاہ، دلوں کے بادشاہ، کہ 600 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے. عظمت اور احترام سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دنیا سے انتقال ہوئے، وصال ہوئے، دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آج تک دلوں پر راج کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ انسانیت کے نافع. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، باہر ملک سے آئے تھے. ان کے شیخ نے کہا جاؤ ہندوستان والوں کی خبر کرو اور ان کو جو ہے بچاؤ دوزخ ابد الآباد کی. اس سے کیسا نفع بنے، کیسی قدر، کیسے لوگ. کوئی دنیا کا کوئی، ہمیں ہندوستان میں ہمیں آج تک کوئی آخری درجے میں دشمن اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ایسا نہیں ملا جو ہمیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بے ادبی سے لیتا ہو. بال ٹھاکرے وہاں چادر چڑھانے آئے ہیں، ایڈوانی چادر چڑھانے آئے ہیں، وہاں دکھائے انہوں نے، وہاں کے لوگوں نے ہمیں فوٹو جو ہے، ایک زمانے میں ہم درگاہوں میں کام کے لیے جب وہاں سجادوں سے ملنے کے لیے گئے تو فوٹو کھینچے ہوئے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے وہاں چادر چڑھائی. ایک مرتبہ حضرت مولانا عبداللہ حسنی کے، ہمارے اجمیر کا اس علاقے میں راجستھان کا سفر تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے. اور یہ تقیہ کے خاندان اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ بعض خاندانوں کو اللہ تعالیٰ بعض، دیکھیے یہ بات مسلسل اس تفسیر کے سلسلے میں آ رہی ہے کہ جو لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو لوگ غلط روی اختیار کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آباء و اجداد کی نسبت ہرگز فائدہ نہیں دے گی.
کہ انہیں دوزخ سے بچانے یا ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو سزا سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ نیک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اخلاف صالح جو ہوتے ہیں، جو نیک راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان خدمات میں اپنی کوشش کرتے ہیں، صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کی تو نہیں ہوتی، کسی کو اللہ نے اپنی صلاحیت دی ہے ذہانت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے، اور بعض لوگ بیچارے ذہن کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ اگر محنت کریں گے اور کوشش کریں گے، اپنے اسلاف کی راہ پر صالحیت کا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس نسبت کی برکت عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے بعض خاندان ایسے ہیں کہ مسلسل زندہ ہیں، اور اللہ نے وہ کیا ہے، تقیے کا خاندان ہمارا، وہ حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ ایسا ہے کہ وہاں یقیناً پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطری صفات پر ایسا تربیت ہو کر آتا ہے، جہاں لوگ 50 سال کے مجاہدوں کے بعد عاجزی، انکساری، بے نفسی اور اخلاص جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، وہ وہاں دیکھنے کی چیز ہوتا ہے، یقیناً وہ ایسی وہ ہوتا ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر۔ تو حضرت یہ چونکہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں اللہ نے خاص رکھا ہے، خاص سنت، توحید و سنت، یہ بنیادی امتیاز و اختصاص ہے۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا بے بصیرت آدمی یہ بتا دے گا کہ سید صاحب کا یہاں سے گزر ہوا ہے، آج تک سنت کے انوارات یہاں میں، وہ تو بے بصیرت تو حضرت عظیم کساری میں فرما رہے تھے، آج تک سنت کے انوارات محسوس ہوتے ہیں، جہاں چلے جاتے ہیں ایسا حال ہے وہاں پر، اتنی احتیاط۔ حضرت کسی نے لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں، حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاً شاہ عبد الرحیم ولایتی سے بیعت تھے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی ہے کہ لیکن بعد میں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی اور حضرت سید احمد شہید کی جب سہارنپور میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے نے نسبت کو جاننے کی کوشش کی کہ وہ بڑا ہوا تو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں کی نسبتیں برابر ہیں، روحانی نسبت کے، لیکن حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب سے بیعت ہونے کی درخواست کر دی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ سنت کی کا جو نور آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس وہ موجود نہیں ہے، میں اسے حاصل کرنے کے لیے بیعت، تو پھر اپنے تمام خلفاء کو بیعت کرایا، حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بیعت کرایا۔ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ سنت پر رسوخ اور احتیاط شریعت کے معاملے میں ہو گئی تھی۔ حضرت تھانوی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ سید صاحب کی نسبت کی برکت تھی کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص بہت اچھا نعت پڑھتا ہے، لڑکا بہت ہی پیاری نعت پڑھتا ہے، بلائیں ہم، دل بھر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو جو ہے سماع بغیر مزامیر کے بھی علماء کا اختلاف ہے، لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، بغیر باجے گاجے کے بھی گانے وانے میں علماء کا اختلاف ہے، تو میں کسی اختلافی اتنی احتیاط ان کے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور توحید پر تو آخری درجے میں، ایسا حال سنت کے سلسلے میں حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ عجیب غریب واقعہ سنایا کرتے تھے، واقعات سناتے حضرت تو یہ شعر سناتے ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص نوازا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ شام کے ایک عالم نے ہمیں یہ بتایا، ابو الحسن نام تھا ان کا، حضرت نے یہیں فرمایا، یہیں مہمان خانے کے باہر ہی ہمیں وہ آئے تھے شام کے، تو یہیں سنایا واقعہ، مہمان خانے کے باہر کرسیاں لگی ہوئی تھی حضرت کی، جب گرمی کے موسم میں لگتی تھی وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہیں سنایا ہمیں کہ ہم نے جو ہے سیرت سید احمد شہید پڑھ رہے تھے تو ہم پر بہت عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور سیرت سید احمد شہید کی ایک خصوصیت ہے، ایک تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت حضرت مولانا کی لکھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اعمال میں خصوصاً نمازوں کی کیفیت ضرور، کوئی آدمی مجھے نہیں ملا جس نے سیرت سید احمد شہید پڑھی ہو اور کچھ دن کے لیے، کم سے کچھ ہی دن کے لیے اس کی نمازوں کی کیفیت نہ بدلی ہو، نمازوں کے ساتھ دلچسپی اور نمازوں میں خشوع و خضوع اور حضور کچھ نہ کچھ اس سے میسر نہ ہوا۔ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتے ہیں، تو انہوں نے وہ پڑھی تو مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوئی، تو میں نے خواب میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ اب خواب میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی رات کو، تو میرے شیخ وہاں سے کافی اونچائی پر پہاڑ پر ایک بستی میں رہتے تھے، پیر جو تھے، وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، وہ تشریف لائے، تو میں نے دروازہ کھولا تو شیخ ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کیوں آئے؟ فوراً انہوں نے مسکرا کے یہ فرمایا ابو الحسن تم کہو یا ہم کہیں؟ تو مجھے فوراً خیال ہوا کہ میرے خواب کا ان کو کشف ہو گیا، وہ ایک تیسری دنیا کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، کمیونیکیشن، وہ جہاں سے بات چلتی ہے وہیں پہنچ جاتی ہے، حالانکہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کے دل میں وہی بات آئی کہ ابو الحسن تم کہو یا ہم کہیں؟
تو میں نے سوچا شیخ سے کہوں کہ دیکھیں کیا ہے، کیا معلوم ہوا. پھر مجھے خیال ہوا شیخ کا امتحان لینا بے ادبی کی بات ہے. تو حضرت میں نے آج سیرت سید احمد شہید پڑھ رہا تھا اور رات بڑے عجیب کیفیت میں حضرت سید صاحب کی زیارت کی. مجھے بہت ہی دل بھر آ رہا تھا، بہت ہی یاد آ رہی تھی. تو کہا کہ ہاں میں نے اچانک دیکھا کہ پورے علاقے میں سنت کے انوار سے پورا علاقہ منور ہو گیا. اب میں اس کے مرکز کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کرتے کرتے اب یہاں آیا تو تمہارے گھر سے وہ نکل رہا ہے، تمہارے اندر سے، دل سے نکل رہا ہے وہ. خواب میں زیارت کرنے سے جنگل علاقہ منور ہو گیا ہو تو ان کی سنت کے نور کا. کسی نے کہا تھا کہ وہ شاعر نے کہ وہ کیا نزاکت ہے کہ عارض ان کے نیلے پڑ گئے، میں نے تو بوسہ لیا تھا خواب میں تصویر کا. خواب میں دیکھا تو اتنے برکتیں. عکس پلکوں کا نہ چپ جائے تنے نازک پر، ان سے کہتے ہیں جو اس دل میں بسے بیٹھے ہیں. یہ بالکل ایسی کیفیت ہے، کہاں سے کہاں تک اثر ہو. ایسے انوارات سید صاحب. تو ان کے خاندان میں ابھی بھی اللہ کی شکر توحید کے سلسلے میں اور شرک سے آخری درجے میں کرائی. میرے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں شرک سے پخانے کی طرح اگر کرائیت نہیں پیدا کریں گے اب نسلوں میں تو ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. اس طرح پخانہ دیکھتا ہے تو آدمی ایک دم بچ کے ناک بند کر کے اور عجیب کرائیت کے ساتھ نکلتا ہے، یہ کیفیت نہ ہو. تو وہاں ہم لوگ وہ اجمیر گئے تو وہاں جانا تھا جو ہے درگاہ میں اس کے لیے. میں نے کہا چلیے چلتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو آدمی ادھر کو نکلے اور یہاں بغیر حاضر کے ہوتے ہوئے نکل جائے تو مجھے اس کے نسبت کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. تو زیارت قبور کے لیے اشد الرحال فی زیارت قبور پر علماء کا ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں کے پھلت کے کوئی عالم دین وہ تھے، کیا نام ہے، شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد. تو وہ اجمیر میں وہ جو ہے وہ اس پر تقریر کر رہے تھے کہ اشد الرحال زیارت القبور جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب، شاہ محمد یعقوب صاحب حج کے لیے جا رہے تھے. حج کو جاتے تھے، سورج جاتے تھے تو اجمیر ہوتے ہوئے جاتے تھے. انہیں معلوم ہوا کہ وہ آئیں گے اور یہاں پر جائیں گے. تو انہوں نے تقریر کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز یہاں نہ آئے، میں آج کے لیے تقریر کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے تیرا استاد اور تیرا شیخ تو ایسا کر رہا ہے تو تو کیوں کر رہا ہے. انہوں نے کہا تم اپنی تقریر جائر رکھنا اور ہم اعتراف کریں گے اور ہم جو ہے وہ کھٹملوں کے اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ اس طرح کی بات کہی کہ ہم جب جا رہے ہیں، گزرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ہم زیارت کرتے جائیں گے، وہاں پر جائیں گے. تو یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے بھی میں نے کہا کہ چلتے ہیں. وہاں پہنچے، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تو حال یہ ہے کہ وہ سجادے بس ایک دھندا بنا رکھا ہے، بالکل جو ہمارے یہاں برادران وطن کا دھندا ہوتا ہے شرک کا، بالکل اسی طرح ہے. مانگ لو خواجہ سے، یہ کر لو، خواجہ نے تمہاری قبول کر لی، مرادیں یہ کر دی، اور سر جھکاتے ہیں اور چادر کے اندر یہ کہ خواجہ جی یہ مراد پوری کر لو اپنے غلام کی، یہ وہ فلاں فلاں. وہ دیکھا تو طبیعت ان کی بہت ہی زیادہ گھبرا گئی، ایک دم جلدی سے مختصر فاتحہ پڑھ کے بھاگے وہ. اور میں نے دیکھا کہ چہرہ بالکل ان کا برا حال ہو رہا ہے. تو میں نے ان کے رخ کو ذرا وہ کرنے کے لیے کہا کہ مولانا ایک بات چیز بتاؤ. میں نے کہا ذرا جوتے والے یہ جو جوتے کے ٹوکن رکھتے ہیں وہاں پر، جوتا جو رکھتے ہیں وہاں لوگ، تو وہ ٹوکن والے بیٹھے رہتے ہیں، 1 روپیہ لیتے ہیں وہ، یا اب تو 5 روپے لینے لگے، یا 10 روپے لیتے ہیں وہ، شاید 5 روپے لیتے ہیں، اور جوتے پر رسی باندھ کے ٹوکن دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا جوتے والے گنیے کتنے ہیں، یہ تو وہ 11 دکانیں تھیں جوتوں والوں کی. میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کے بندے کیسے نافع بن کے آئے تھے انسانیت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، کہ آج ان کی درگاہ کے زیارت کرنے والوں کے جوتوں کے صدقے میں 11 خاندان پل رہے ہیں، 11 خاندان پل رہے ہیں. پھر میں نے کہا اب یہ ٹریول ایجنسی والوں کو دیکھیے، پھر فلاں کو دیکھیے، فلاں کو دیکھیے. اللہ کی کائنات میں ایسی خوبیاں ہیں، آدمی ہماری سوچ وہ نہیں ہوتی اصل میں. یہ بڑی وہ ہے انبیائی سوچ ہے، یہ نبیوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیر و امید تلاش کرتے ہیں ہر جگہ.